دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب کو نہ پیدا کرتا، نہ دنیا کو پیدا کرتا، نہ جنت دوزخ، نہ کل کائنات، نہ بتات، جمادات، سائنس، کسی کو کچھ پیدا نہ کرتا، اے حبیب تیری وجہ سے میں نے سب کو پیدا کیا، حتیٰ کہ یہ عرش اور کرسی بھی یوں فرمایا۔ اب پہلے کون ہوا؟ عرش اور کرسی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نور، خاص الخاص نور سے اپنے محمد کا نور پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس نے روح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا۔ مطلب سارے ہے کہ ہر چیز کا آغاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ جب آدمی ان چیزوں کو جانے اور پہچاننے لگے کہ اول اور آخر کون ہے، اول میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب امام مہدی پیدا ہوں گے، ان کے باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور میرے سے بہت شباہت ہوگی، ان کی شکل و صورت کو بتایا، میرے شبیہ ہوں گے، لیکن فرق اتنا ہوگا کہ جب وہ بات کیا کریں گے تو پہلے ران پہ ہاتھ ماریں گے، جب لفظ نکلے گا ہکلا پن ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی ہوں گے؟ تو نہ تو انکار کیا نہ کچھ، مسکرا کر ہنس کر ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اپنا چہرہ نیچے کر لیا۔ اس کا کیا انداز ہوا؟ اول نور پیدا ہوا، درمیان میں مجسمہ آیا، آخر کے اندر امام مہدی بن کے آ گئے، 3 دفعے آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر بات یہ ہے کہ ہر چیز کا آغاز اپنے نام سے اور محمد کے نام سے ہوا ہے۔ پہلے پڑھو کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھو میرے محمد پر درود سلام۔ بہت سے اب لوگ یہ جاتے ہیں کہ منہ اڈالا اونٹ کی طرح سے اور سیدھے مکے پہنچ گئے، کبھی نہیں جانا چاہیے۔ اسے ایک لحاظ سے بے ادبی کہا جائے گا۔ آدمی جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، اس کے چپراسی سے ملتا ہے، اس کے چوکیدار سے ملتا ہے، اس کے محافظ جو گارڈ ہو اس سے ملتا ہے، پھر اس سے بڑے سے ملتا ہے، پھر اس کے بعد بادشاہ تک پہنچتا ہے۔ ہمارے خدا کا شہنشاہ عالم کا، 70,000 عالم کا، بلکہ کروڑہ عالم کا شہنشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق شہنشاہ۔ اس کا وزیر اعظم کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے انسان کو چاہیے جب عمرے کے لیے جائے، جب حج کے لیے جائے، کوشش یہ کرے کہ پہلے دربار رسول میں حاضر ہو، پھر خدا کے دربار میں حاضر ہو۔ جو بے دھڑک بادشاہ کے محل میں گھس جائے گا اسے کیا کہو گے تم؟ بے تمیز، بے ادب، جاہل، نادان، بے وقوف، کہ اونٹ کی طرح منہ اڑاڑ کے تو گھسا چلا جائے بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے گھر میں۔ قابل گرفت بھی ہے، پکڑ بھی ہو سکتی ہے، عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، غلطی ہو جائے، آدمی غلطیوں کا پتلا ہے۔ لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کے وزیر اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں جائیں، وہاں اپنے معافی تلافی
اپنے آپ کی معافی تلافی کرے، ان سے سفارش کریں کہ ہم تو آپ کے خدا کے دربار میں جا رہے ہیں، ہمارے لیے دعا ہو، ہمارے لیے شفاعت ہو، ہمارے لیے بہترائی ہو۔ اگر کوئی تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی لندن، امریکہ کہیں ہو اور وہاں کے ایک آدمی آ کے ایک خط لے کے آ یا کوئی چیز لے کے آئے، تم کہاں سے آئے؟ میں فلاں سے آیا ہوں، آپ کا جو لڑکا ہے میں اس کا دوست ہوں، اس کا ملاقاتی ہوں، تو تم اس کی آؤ بھگت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ایسے ہی جو کوئی خدا کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہو کر خدا کے دربار میں جائے گا، اس کی آؤ بھگت اور عزت زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ منہ لال کے منہ کی طرح سے اور پھٹ مکے میں پہنچ گئے۔ نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مکے کی ایک قسم کھائی، قسم ہے شہر مکے کی، اور محمد کی کتنی قسمیں کھائی؟ کئی۔ اے محمد تیری سرمگی آنکھوں کی قسم، اے محمد تیرے گالوں کی کلوں کی قسم، اے محمد تیری زلفوں کی کالی زلفوں کی قسم، اے محمد تیرے کالے کمبل کی قسم، اے محمد تیری جان کی قسم، تیری روح کی قسم، تیرے باطن کی قسم، تیرے شہر کی قسم، مدینے کی قسم کھائی۔ کیا قسمیں ہو گئی؟ یہ جاہل لوگ نادان ہیں، انہیں خبر نہیں، منہ لال کے جدھر چاہے چلے جائیں۔ انہیں پہلے رسول اللہ کے دربار میں جائیں، وہاں سے سفارشات کو لیں، وہاں سے دعاؤں کو لیں، وہاں اپنے گناہوں کی استغفار کریں کہ معافی پہ مہر لگ جائے کہ ہاں معاف کر دیا۔ پھر جب تم دربار خدا میں جاؤ گے تو تمہاری عزت اور وقت اور توقیر کی جائے گی۔ تیسری بات، جب ابراہیم خلیل اللہ کی موت کے وقت قریب ملک الموت آئی، اسے پوچھا تم کیوں آئے؟ کہ آپ کی روح قبض کرنا ہے۔ ہنسے ابراہیم علیہ السلام، ہنسے۔ حیرت ہے، تعجب ہے کہ دوست کہتا ہے اور غیروں کو لینے کے لیے بھیجتا ہے۔ فرشتہ غیب تھوڑی دیر میں آ کے پھر کہا کہ اللہ آپ کو سلام فرماتا اور فرماتا ہے کہ تعجب ہے، حیرت ہے کہ دوست سے جان چراتا ہے۔ بس یوں کہنا تو روح نکل کے جا دی۔ ملک الموت کھڑی دیکھے، کہا اللہ میں کیا کروں؟ ان کا آجا دوست سے مل لیا ہے، دوست سے مل چکا ہے۔ 3 دفعہ یہ آواز آئی، خالی ہاتھ ملک الموت گیا۔ یہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا کہ جب ملک الموت آئی، دروازے سے باہر، حجرے سے باہر کھڑی ہوئی کہ اگر اجازت ہو تو میں حاضر ہو جاؤں؟ آپ نے کہا آ جاؤ۔ بغیر اجازت کے آپ کے حجرے مبارک میں ملک الموت داخل نہیں ہے۔ اللہ کا حکم تھا بن اجازت کے قدم مت رکھنا۔ ان نے کہا تم کیوں آئے؟ کہ میں آیا ہوں قبض کے خیال سے کچھ ظاہر کیا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم میری امت کی روح کیسے قبض کرتے ہو؟ کہا پورا ہاتھ مارتے ہیں چھاتی کے اوپر اور روح کھینچ لیتے ہیں ان کی، اس طرح جس طرح کوئی باریک کپڑا، کوئی بہت نائلونی باریک کپڑا جھاڑ کے اوپر ڈال دے، اسے پوری طاقت سے کھینچے گا تو تار تار ہو جائے گا اس کو۔ تو اس طرح میں اب ہر ایک کی روح کو قبض کرتا ہوں۔ ان کا پہلے یہ وعدہ کرو کہ میری امت کی روح بہت آرام اور آسانی کے ساتھ نکلے۔ اوپر سے آواز آئی کہ میرا حبیب جو کچھ کہتا ہے اسے ہاں کر۔ انہوں نے کہا بالکل اس طرح کہ کنا انگلی رکھوں گا یہاں، یہ کنا انگلی جو ہے یہ صرف سینے پر رکھوں گا، روح قبض کروں گا، اور اس طرح ہوگی روح قبض ہو جیسے مشکیزے میں سے، مشک میں سے پانی غلغل نکل جائے، یا اس طرح سا جس طرح آٹے کے اندر کوئی بال ہو اس کو کھینچ لو، یا اس طرح پر کہ جیسا بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے سو جائے، اس طرح میں روح قبض کروں گا۔ آپ اس کو اطمینان ہوا۔ ان کا کر اپنا کام شروع، بس اس سے آگے کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی پیر فقیر
اگر جانتے ہیں تو حیرت کی بات کی ظاہر کی نہیں کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے حوالے کیوں کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاوے کو تو موت آئی ہے، حقیقت میں موت نہیں آئی۔ حیات النبی، نبی زندہ ہیں آج بھی، اب بھی، اس وقت بھی سن رہے ہیں میری بات۔ بس اتنے تک ہے ملک الموت کا کام، اس کے بعد ملک الموت کا کچھ پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں وہی غائب ہو گیا ہو، پتہ نہیں اس کی موت نہ آ گئی ہو، تو اس کا کیا ہوا کہ اللہ تعالی اپنے پورے علوم، علم، اپنی پوری معلومات، اپنی پوری معرفتیں، اپنا پورا پیار محبت کو لایا اور اپنے حبیب کو اس میں چھپا کے لے کے چلا گیا۔ مدینہ کیا جگہ ہوئی؟ جہاں خدا آیا ہے۔ مکے میں خدا نہیں آیا، مکے میں صرف اتنا کہا کہ میرا گھر ہے، اس کا طواف کرو، حج کرو، زیارت کرو، ختم۔ لیکن مدینے میں آپ کے حجرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا لینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے علوم کے اندر، اپنی معرفت کے اندر، اپنے پیار کیے، اپنے عشق کی، اپنی محبت کی، اپنے انس کے، اس پہ لپیٹ کے لے گیا، پتہ نہیں چلا۔ جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، سب نے جو کچھ پڑھا ہے، پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے سے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جو ہے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے۔ تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ، پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔